वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और मुल्की सतह पर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, मुश्किल हो रही हैं, मुनफरद हो रही हैं, या किस वजह से हो रही हैं, इस पे हम ओवरऑल बात करेंगे। बहुत सी मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन इसको बाकायदा कानून बनाया जा रहा है कि नाअहली का कानून 5 साल के लिए आपको एक तरफ कर दिया जाएगा। इसी पॉइंट से हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हामिद खान अल मशरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुसरत। जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच एंड वी होप द सेम फॉर यू कि आप भी खैरियत से होंगे। और ये भी बताइए थैंक हामिद यू। साहब कि इस वक्त जो ये कहा जा रहा है, इस कानून पे जोर दिया जा रहा है, ये क्या किसी आने वाले ऐलान का या किसी आने वाले फैसले का पेश खैमा है? जी नुसरत, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो जी। कोशिश ये है, और उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब आप वजीर आजम की बात करते हैं, कभी आप मरीम नवाज का नाम लेते हैं नून लीग की तरफ से, कभी शहबाज शरीफ का नाम लेते हैं, तो क्या नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम नहीं बन सकता? सो यही वो जिसका इजहार नवाज शरीफ साहब ने भी किया और बहुत सारे हलकों में किया जा रहा। लेकिन यहाँ पर आपको एक टेक्निकल बात बताता चलूं कि अभी तक की जो कानून साजी है, उसके तहत जो 5 साल के लिए नाअहली की मुद्दत की गई है, उसका डायरेक्ट फायदा नवाज शरीफ साहब से ज्यादा तो जहांगीर तरीन साहब को होता नजर आ रहा है। जबकि नवाज शरीफ साहब के लिए भी 2 मुश्किलात और खड़ी हैं, और वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड रेफरेंस के अंदर जो है वो 10 साल की नायब की तरफ से सजा है, जो वो सजा भुगत रहे थे, और उसी सजा की वो जो रिलीफ लेकर वो लंदन आ गए थे। और जब आप सजा के अंदर होते हैं तो वो नाअहली जो है उसके सजा खत्म होने के 5 साल बाद होगी। तो ठीक है। नवाज शरीफ साहब को आते सबसे पहले अदालतों का बहरहाल सामना करना पड़ेगा, और वो जो एवनफील्ड रेफरेंस में उन्होंने अपीलें दायर की हुई हैं, उनका फैसला होना जो है वो लाजमी है। लेकिन और हामिद साहब, दूसरी हमने बात तो है, ये सुना कि जी जब से मुस्लिम लीग नून अभी इक़्तिदार में आई है, वो तो अपने केस माफ़ करवा रही है नैब से। और ये कोई ऐसी बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, अभी चंद ही दिनों में शायद ऐसा भी हो जाए कि इस कानून में कोई तब्दीली आ जाए, ये सज़ा को माफ़ कर दिया जाए या ये सज़ा को कम कर दिया जाए। नाअहली का क्या जो कानून है, तो फिर इसमें एक तो ये बता दीजिएगा मुझे कि ये तमाम चीज़ें तो की जा रही हैं, तो नियर फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें नवाज शरीफ साहब के लिए स्ट्रेटन अप करके क्या वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, अब ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की राह तो काफी हद तक हमवार हो रही है, और कयास भी यही है, मेरी मालूमात भी यही है कि नवाज शरीफ साहब जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में जो है हद से हद जो है वो अगस्त से पहले पहले आज, जब शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम होंगे, यानी असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने से चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सियासी तौर पर ये समझा जा रहा है कि पंजाब में मुखालिफ सियासी कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत जरूरी है। वहीं पर मुस्लिम लीग का वोट बैंक समझता है नवाज शरीफ साहब की मदद में वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात है वो इतने आसान नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब के लिए जितने समझे जा रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इनकार नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की जो भी मुलाकातें हो रही हैं दुबई में, यानी सियासत लंदन से चलते चलते दुबई आ गई है, तो दुबई के रास्ते लाहौर आएगी। इसको इस तरह आप देखें कि दुबई के जो अंदर दुबई के अंदर तो बड़ी ख़ास मुलाकातें हुई हैं, उस पर भी नज़र-ए-सानी कीजिए और रोशनी डालिए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, और ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी, बिलावल जरदारी साहब भी मौजूद थे। तो ये जो मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात, इसमें क्या तय पाया होगा आपके ख्याल में? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो इन मुलाकातों में निगरान हुकूमत के हवाले से मामला तय पा रहे हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल होने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात ये है कि इन मुलाकातों में इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा अहम मुशावरत है कि क्या असेंबलियों के निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात कराए, यानी कि असेंबली को दिन पहले डिसॉल्व है, या निगरान हुकूमत को 60 दिन दिए जाएँ, इंतखाबात जो है वो 60 दिन की मुद्दत में कराए जाएं। सही। जो है वो है, ये बात की जो बातें की जा रही थी कि शायद निगरान हुकूमत आकर कोई इलेक्शन की मुद्दत बढ़ा दे अपनी बढ़ाने, या मामला दूसरे सेट।
تو اس پر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں اتفاق ہے کہ کسی بھی صورت نگران حکومت کو 90 دن سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ اور اس نگران بات حکومت کو 90 دن کا سے زیادہ آگے نہیں جانے دینا، تو اس وقت جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو کب بریک لگے گا؟ یہ سیٹ اپ تو ختم ہوگا تو نگران حکومت ہوگی، تو پھر باقی چیزیں ہوں گی، تو یہ کہانی شروع کب ہوگی؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ 13 اگست کو اس اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، 9 یا 10 اگست کو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ تحلیل کر دیں گے، تاکہ اس کی وجہ سے 90 دن کا تمام جو پارٹیاں ان کو ٹائم مل سکے الیکشن کرنے کا، کیونکہ 60 دن کے اندر ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات کمیشن اور خود ان کو اتنا ٹائم نہیں ملے گا تیاری کرنے کے حق، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کیا سٹانس ہوتا ہے۔ کہ میں آپ کو آج ایک بتاؤں، اقتدار کے اندر معاملات اور طرح کے کنٹرول ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ اقتدار سے نکلتے ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی پسند سیٹ اپ لے ہیں، چاہے آپ جتنی مرضی پسند سیٹ اپ لے ہیں، بہرحال چیزیں کے بدلنے میں، چیزوں کی گرفت ہاتھ سے نکلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے، اور اسی بات سے نواز شریف، زرداری اور سب خوفزدہ بھی ہیں اور محتاط بھی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ تحریک استحکام پارٹی کی طرف سے بھی ملاقاتیں جو ہیں وہ ان کے نمائندوں کی بھی دبئی میں نواز شریف صاحب سے متوقع ہیں۔ صحیح۔ سو آگے یہ تو آپ نے پورا ایک نقشہ ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، تو اس میں میرے خیال میں آپ جو مین کنٹینڈرز ہیں فار الیکشن یا آگے جس کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں یہی دو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ نہیں، میں اس کے اندر آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کی تاریخ کے یہ مشکل ترین انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ سرویز کے اندر، باقی چیزوں کے اندر دیکھیں، پبلک پاپولیرٹی میں جو باقی جماعتیں ہیں ان کے اوپر بھی ان کی بھی پاپولیرٹی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا دیکھنا ہوگا کہ ووٹ کس انداز میں باہر آتا ہے۔ تیسرا دیکھنا ہوگا کہ میں ابھی تک صورتحال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے، پی ٹی آئی بڑی ہے، دوسری جگہوں کے اوپر وہی صورتحال ہے۔ پنجاب میں بڑی تقسیم شدہ صورتحال، ایک سے کاف لیگ جو سرور صاحب کی قیادت میں بہت سارے نئے لوگ شامل کر رہی ہے اور ایک بار پھر کنگ میکر کی حیثیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ استحکام پارٹی کے اندر الیکٹیبلز آگے ہیں، ووٹرز کے ساتھ اگر اس نے کچھ سیٹیں اور لے لی تو یہ بھی ایک بہت بڑا بیلنسنگ فیکٹر ہو جائے گا، کنگ میکر فیکٹر ہو جائے گا۔ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی بھی اپنی دوبارہ سیٹیں 20 30 40 سیٹیں مینٹین کرنا چاہ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نون لیگ اپنی پاپولیرٹی کی بنا پہ پنجاب کو دوبارہ اپنا قلعہ بنانا چاہ رہی ہے۔ سو پنجاب ریاست کا یا فیڈرل کا فیصلہ کرتا ہے، وہاں پر سب سے زیادہ تقسیم اور سب سے زیادہ مخلوط حکومت بنتی نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے ابھی تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وفاق میں کون حکومت بنائے گا، کیونکہ پنجاب کا جی اچھا حامد صاحب، اس میں ہم گزشتہ کچھ عرصے سے یہی دیکھ رہے ہیں، اور بلاول زرداری صاحب کی جس طرح سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ایف ایم کی حیثیت سے، اور جس طرح سے وہ غیر ملکی دورے کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی ٹریننگ پر ہیں اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر وہی ہوں گے، کیونکہ ان کے نانا نے بھی کچھ اسی طریقے سے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اور جب پی ایم شپ سے پہلے انہوں نے بھی یہی لائن اختیار کی تھی، تو ان کی ایک طرح سے ٹریننگ چل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے پنجاب کا جو ایک موقف ہے وہ تو اپنی جگہ اہم ہے، زرداری صاحب بھی پنجاب میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے یہ بھی خبریں آئیں کہ وہ خود بھی وہاں گئے تھے اور انہوں نے کافی ساری چیزیں دیکھی اور شاید اٹریکٹ بھی کیا بہت سارے لوگوں کو۔ نیکسٹ پی ایم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو یہ اس دورانیے سے پہلے وہ یہاں آ جائیں گے اور کچھ حکومت ان کو دی جائے گی کچھ عرصہ، نواز شریف صاحب یا بلاول زرداری صاحب، نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہے؟ نصرت، یہ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا۔ دیکھیں، یہی وہ کویسچن ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کیا نواز شریف صاحب اتنی جو پریکٹس کی، 1.5 سال ایک بدنامی لی، اتنی مشکل حکومت کی، اتنی جناب اپنا ووٹ بینک کمپرومائز کیا، پولیٹیکل ایسٹ اپنا ضائع کیا، تو نواز شریف صاحب نے اس لیے کیا کہ وہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ آرام سے تشتری میں رکھ کے تو بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو دے دے تو میرا آپ، یہی پوائنٹ ہے جہاں پر بلاول صاحب اور بلاول سے زیادہ زرداری صاحب، آصف زرداری اور نواز شریف صاحب میں اختلاف آ سکتے ہیں۔ اور پنجاب کے، نہ صرف پنجاب کے اندر
مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پینیٹریشن ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہی. وہیں پر وفاق میں وزیر اعظم کے لیے اگر نواز شریف آگے تو کسی صورت بھی بلاول کو ایکسیپٹ نہیں کوئی ایسا فارمولہ طے پا جائے کہ آدھی ٹرم جو ہے, جو ماضی میں ایک دو بار یہ فارمولہ ڈسکس بھی ہوا کہ 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم چاہے شہباز شریف نواز شریف 2.5 سال کے لیے بلاول ہو جائے, کیونکہ بلاول کی ایج کا بھی ابھی کچھ 6 مہینے کا ایک گیپ ہے, تو وہ گیپ بھی پورا ہوگا. اور وزارت عظمیٰ پاکستان کی تاریخ آپ کو پتہ ہے کسی بھی وزیر اعظم نے سال کو پورے نہیں کیے. ہو سکتا ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 2.5 سال کے وزارت عظمیٰ کے اوپر کوئی فارمولہ طے پانے کی کوشش کی جا رہی ہو آصف زرداری صاحب کی طرف سے, نواز شریف صاحب کی طرف. لیکن نواز شریف صاحب اپنی موجودگی میں کسی صورت بھی ڈائریکٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں وزارت عظمیٰ دے دے. نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحب میں آپ جانتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاور پالیٹکس کو مکمل طور پر ہاتھ میں کنٹرول کیا جائے. انہوں نے تو پارٹی کے اندر بھی اپنے ہاتھ تو میں یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا جب پاور ڈسٹریبیوشن ہوگی, تو پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم ایک ساتھ کھڑی ہے یا الگ الگ ہو گئی یا ایک دوسرے کے سامنے ہو گئی. یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا. بٹ تھینک یو سو مچ حامد صاحب, آپ نے بہت بہترین طریقے سے رہنمائی فرمائی اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. پہاڑوں کو سر کر رہے ہیں, پہاڑوں کو سر کرنا اور ٹیلی ویژن پہ اس پہ بات کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جب آپ ان پہاڑوں کو خود دیکھتے ہیں اور پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں چلے جاتے ہیں, اس کو سر کر لیتے ہیں, تو واقعی ایک فن ہے, ہمت کا کام ہے. اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دی بریک.